الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر، دین کی باتیں کرتے ہوئے اور آپ کے جو سوالات ہیں ان سوالات کو سنتے ہوئے ان کے جوابات دیتے ہوئے دوبارہ حاضر خدمت۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی کیلنڈر کے اندر یہ سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ جیسے دیگر کیلنڈروں کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے، تو اسی طرح اسلامی سال کے اندر بھی 12 مہینے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مہینہ محرم، اس کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، پھر ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ اسلامی 12 مہینے ہوئے۔ تو چنانچہ محرم جو ہوا یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوا، اور اس کے ذریعے سے اور اس کے ساتھ اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے ہوئے ہیں، لیکن ان میں 3 واقعات بہت ہی اہم۔ سب سے پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی فرعون سے بھی، اور پھر اس کے بعد پانی کے اندر جب فرعون آیا اللہ رب العزت نے اس کو اور اس کے لشکر کو اس کے اندر ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور جو بنی اسرائیل ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اس پانی سے نجات دی، تو وہ اس مہینے کے اندر واقعہ پیش آیا تھا۔ دوسرا اہم واقعہ سیدنا خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ، اور وہ بھی اسی مہینے کے اندر واقع ہوا ہے۔ تیسرا واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ، اور وہ بھی اس مہینے کے اندر واقع ہوا۔ لیکن ان 3 واقعات کی طرف جانے سے پہلے یہ جو ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سال ابھی شروع ہو رہا ہے یہ 1441 1441 سال گزر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو ابھی ہمارا سال جو 1441 جو ہے یہ کب سے شروع ہوئے ہیں؟
کیونکہ جو گریگورین کیلنڈر ہے ابھی جو 2019 چل رہا ہے، ابھی سپتمبر ہے، تو اس کے اندر تو ہم کہتے ہیں 2019 مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء، اس دنیا سے اوپر جانے سے کے بعد ان کا کیلنڈر شروع ہوا، اور اس کے 2019 سال اب ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے 1441 سال ہوئے، اس کی شروع کہاں سے ہوئی؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن، مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں سوچا کہ ابتداءً اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں، اور پھر باقی جو 3 واقعات ہیں اپنے پروگراموں کے اندر ان کے اوپر کسی قدر تفصیل عرض کرتے جائیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی اہم واقعہ پیش آتا، کہ اگر کہیں کسی علاقے کے اندر زمین ہل گئی ہے یا زلزلہ ہوا ہے یا وہاں پانی بہت زیادہ آیا، سیلاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، تو اس بڑے واقعے کے اوپر لوگ تاریخ مقرر کیا کرتے تھے۔ تو فار ایگزامپل، مثال کے طور پر وہ یہ کہتے کہ فلاں جو واقعہ پیش آیا تھا، یا بڑی جو آگ لگی تھی جس میں ہزاروں لوگوں کا فصل جل گیا تھا، اس آگ کے 2 سال کے بعد میں پیدا ہوا تھا، یا اس آگ کے 2 سال پہلے آپ کے دادا جان جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا زلزلہ آتا یا بڑا سخت طوفان آتا جس میں بہت ہی زیادہ نقصان ہو جاتا، تو لوگ کہتے کہ وہ جو بڑا زلزلہ آیا تھا، زمین ہل گئی تھی اور ہزاروں لوگ اس کے اندر بے گھر ہو گئے تھے، اس زلزلے کے 3 سال بعد یا 1 سال بعد یا 1 سال پہلے میں پیدا ہوا تھا، یا فلاں واقعہ اس طرح ہوا تھا، یا میری شادی اس سے 2 سال پہلے ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے وہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ الم ترى کیف فعل ربک، ان کے ساتھ کس انداز کے اندر اللہ رب العزت نے وہ ماجرا پیش کیا۔ لمبا واقعہ ہے، کسی اور موقع کے اوپر اس کی تفصیل عرض کریں گے، لیکن مختصر انداز یہ ہے کہ ایک اپنا بادشاہ وقت بہت سارے ہاتھی لے کر فوج کے طور پر آیا تھا، تاکہ مکہ مکرمہ کے اندر آ کر کعبۃ اللہ کو منہدم کر دے، اس کو گرا دے، تاکہ لوگ اس کے ارد گرد عبادت نہ کر سکیں، اور اس کی یہاں جو کنیسہ اس نے بنایا ہوا تھا لوگ ادھر آئیں، اس جگہ کا احترام ہو۔ وہ اتنے دور سے آیا، آتے آتے مکہ کے قریب وادی محصر ایک جگہ ہے، وہاں جب وہ پہنچا تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہیں ان کو بھیجا، اور اللہ کے حکم سے ایک ایک چونچ کے اندر انہوں نے پتھر لیے ہوا تھا، اور ایک ایک پتھر اپنے دونوں پاؤں کے اندر وہ جب ان ہاتھیوں کے پاس آئے اور ان کے اوپر گرایا، وہ بادشاہ اس لیے ہاتھی لے کر آیا تھا کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر بڑا رعب پڑے گا کہ اتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر اتنے بڑے بڑے ہاتھی آئے ہوئے ہیں، اور لوگ اس سے ڈر کر بھاگ جائیں گے، یا اگر لڑنے کے لیے بھی آئیں گے تو یہ ہاتھی ہزاروں کی تعداد میں جب آئیں گے تو ان کو کچل ڈالیں گے۔ تو اس لیے وہ ہاتھی اتنے لے کر آیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھی کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اگر کوئی ان کو تیر مارے بھی تو عام تیر اس کو لگے گا بھی نہیں، کوئی پتھر مارے تو ان کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، وہ بڑی مضبوط ان کی چمڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کو یقین تھا کہ ان ہاتھیوں کو کوئی شکست دے نہیں سکتا، اور کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو نہیں سکتا، اور ان ہاتھیوں کو میں جا کر مکہ کے اندر جا کر کعبۃ اللہ کے
ساتھ لگاؤں گا اور یہ کعبۃ اللہ کی بلڈنگ کو توڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پورا جو لشکر اتنے سووں ہاتھی ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی چھوٹے سے پرندے والی مخلوق جو ہے وہ بھیجی، وہ وہاں سے اوپر سے وہ ان کنکریوں کو چھوڑتے، وہ آتی اور ہاتھی کے اوپر اتنی زور سے لگتی کہ اس کے پورے جسم سے نکل کر اگلی طرف سے نکل جاتی، اور اس ہاتھی کے اوپر ایسے ہی لگتا جیسے ایک پورا پہاڑ گر گیا ہے، اور اس ہاتھی کو وہیں اپنی جگہ ہی کے اوپر اس کو مار دیتی، وہ ہاتھی دھڑام سے گر کر مر جاتا۔ وہ جو فوجی تھے انہوں نے جب یہ حالت دیکھی کہ یہ عجیب ماجرا ہے، یہ اتنے بڑے پتھر، یعنی اتنے زیادہ پتھر اور اتنی چھوٹی مقدار کے اندر آ کر ان ہاتھیوں کو یہ بالکل ختم کر رہے ہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ یہ خدائی کوئی ہماری اوپر عذاب ہے۔ اس لیے وہ جو فوجی تھے کچھ مر گئے، کچھ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو خیر یہ ایک اہم واقعہ تھا اور وہ پیش آیا، اور اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی اس سال کے اندر، اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کر دی، اور وہ جتنا بھی لشکر تھا وہ تباہ ہو گیا، جو بچ گئے وہ بھاگ کر واپس چلے گئے۔ اب مکہ والوں کے لیے اور عربستان کے علاقے والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا۔ تو اس کے بعد جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا تو وہ کہتے کہ اس ہاتھی والا جو واقعہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ان ہاتھیوں کو تباہ کیا، اس پورے لشکر کو، اس کے 2 سال پہلے میں پیدا ہوا تھا، یا اس سے کے بعد میں پیدا ہوا تھا، یا اس کے اتنے سال پہلے فلاں شخص فوت ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اسی سال کے اندر ہوئی کہ جس سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس لیے اس زمانے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بات چیت کی جاتی تھی یا کوئی پوچھتا تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں جس سال یہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا اور اللہ نے ان کو تباہ کیا تھا، ان ہاتھیوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی تاریخ ہوتی وہ اس ہاتھیوں والے واقعے کے مطابق ہوتی کہ ہاتھیوں والا جو واقعہ تھا اس کے اتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان ہیں وہ رخصت ہو گئے، اتنے سال کے بعد آپ کی والدہ رخصت ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اوپر تشریف فرما تھے تو اس بڑے واقعے سے تاریخ کی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ سوال پیش آ رہا ہے کہ یہ جو ہم تاریخ اب مقرر کرتے ہیں تو یہ کب سے شروع ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، امیر المؤمنین تھے، اور تقریباً 1.5 سال آپ نے خلافت کی۔ آپ کے بعد پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور تقریباً 10 سال تقریباً آپ نے خلافت فرمائی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو اہل الحل والعقد اس وقت کے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جو اہم صحابہ اور جن کی بات مانی جاتی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہر لحاظ سے فراست دی ہوئی تھی، حکمت دی ہوئی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اب فتوحات کا جو دروازہ ہے وہ کھول دیا ہے، اور اسلام مختلف علاقوں سے اب پھیل رہا ہے، دوسرے ملکوں تک پھیل رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے لیے
ہمیں ایک تاریخ مقرر کرنی ہے جو اسلامی تاریخ ہو، کسی خاص واقعے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو کہ ہاتھیوں والا واقعہ یا زلزلے والا واقعہ۔ اب ہمیں استحکام کے ساتھ ایسی ہمیں تاریخ مقرر کرنی چاہیے جو شروع ہو کسی اسلامی حالت کے ساتھ، کیونکہ اب ہمیں دوسرے ملکوں کو خط بھیجنی ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہیں، دوسرے جو علاقے ہیں ان کے ساتھ تاریخیں مقرر کرنی ہیں، اور خود ہماری ایک تاریخ مقرر ہوگی مسلمانوں کی۔ تو چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین انہوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرتے ہیں، بعض صحابہ نے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب تشریف لائے وہاں سے ہم اپنی تاریخ کو شروع کرتے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے فرمایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت سے ہم اپنے تاریخ کو شروع کرتے ہیں۔ تمام صحابہ وہاں بیٹھے یہ سب مشورے جو ہیں وہ سن رہے تھے، اور صحابہ کے درمیان اس طرح ہوا کرتا تھا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کی یہاں جو بھی اہم فیصلہ ہوتا وہ آپس کے اندر باہمی مشورے کے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جتنی بھی تجویزیں ہیں یہ سنتے رہے۔ تو دو تجویزیں ہوئی، ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے، پیدا ہوئے، اس وقت سے ہم اپنی اسلامی تاریخ شروع کرتے ہیں کہ اس وقت سے 1 سال ہوا، 2 سال، 3 سال، 4 سال ایکسیٹرا۔ دوسرے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، اس وقت سے ہم تاریخ شروع کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام نے ایک تیسری رائے دی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کو نبوت نصیب ہوئی اور قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اس وقت سے ہم اپنی تاریخ کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت نبوت شروع ہوئی، قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس وقت سے ہم اپنی تاریخ کو شروع کرتے ہیں۔ تو 3 تجویزیں ہوئی۔ چوتھی تجویز یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے مکہ کو فتح کیا تو وہ بہت ہی اہم واقعہ تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہر لحاظ سے آسانی ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ ایک اہم شہر تھا، اور اب وہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ کر دشمنوں کو کمزور کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کو طاقت دی، تو اس وقت سے شروع کرتے ہیں۔ تو 4 تجویزیں ہوئی۔ 5ویں تجویز یہ تھی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ تشریف لے آئے، اس وقت سے ہم اپنی اسلامی جو تاریخ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان یہ تمام کی تمام رائیں آتی رہی۔ کچھ اپنی وجہ بتلا رہے تھے کہ یہ زیادہ اہم ہے، اس سے شروع کرنا ہے، کوئی بتلا رہے تھے کہ نہیں یہ زیادہ اہم ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام کے تمام صحابہ کی یہ جتنی بھی رائے ہیں ان کو سنتے رہے، اور ہر ایک کو بتلاتے رہے کہ یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں۔ یہاں تک کہ وہ دن بھی چلا گیا، دوسرا بھی دن، کئی دن اس کے اوپر کہ بارے صحابہ اس کے اوپر جب بات کرتے رہے، بحث مباحثہ کرتے رہے، آخر میں سب نے یہ فیصلہ کیا بہت لمبے غور و خوض اور سوچ کے بعد کہ اہم واقعہ جو پیش آیا وہ ہجرت کا ہے، کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو فرمایا کہ وہ اہم تر اہم واقعہ ہے، اور اس وقت اصل میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کمزوری سے نکال کر طاقت اور آرام اور دین کے پھیلنے کا سب سے پہلا موقع کھلم طور پر اس وقت دیا تھا۔ اس کے بعد تو اللہ رب العزت نے فراوانیاں، آسانیاں پیدا کرتے رہے اللہ رب العزت، لیکن اس وقت سے پہلے ہجرت سے پہلے دین کا پھیلانا وہ بالکل ایک قسم کے لیمیٹڈ تھا،
اور جو ہی ہجرت فرمائی تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں یعنی ان کے یہ مشورے سنتے ہوئے پھر آخر میں یہ مشورہ قبول کیا کہ ٹھیک ہے، آپ سب اگر اس پر متفق ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہجرت سے اپنے اس اسلامی سال کو شروع کرتے ہیں، تو چنانچہ تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا۔ اسی وجہ سے اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم کہتے ہیں ہجری 1441 ہجری، کیا مطلب کہ ہجرت کے بعد اتنے سال گزر گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے اندر بھی یہی فرمایا کرتے تھے اور باقی صحابہ کہ ہجرت کے اتنے سال کے بعد فلاں واقعہ پیش آیا، ہجرت کے اتنے سال بعد فلاں واقعہ پیش آیا۔ اور وہ جو پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس بڑے واقعے سے یا ہاتھیوں والا واقعے سے یا زلزلے، تو فرمایا کہ اب اس کو ختم کریں گے اور آج کے بعد ہم ہجرت سے اسلامی تاریخ کو مقرر کریں گے۔ تو اتنی درس سے آپ کو اتنی بات پتہ چل گئی کہ ہمارا یہ اسلامی سال یہ 1441 چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد 1400 اب یہ 41واں سال چل رہا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا بھی وقت ہے اور بریک کے بعد آپ نے جو سوالات کرنے ہیں ان سوالات کو سنیں گے بھی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب دینے کے۔ اسکرین کے اوپر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔